تکلیف ہے جو میرے نبی کو نہ دی گئی؟ کون ایسی پریشانیاں ہیں جو سرکار کے سامنے نہ رکھی گئی؟ کون ایسی دشواریاں جو نبی کے سامنے نہ رکھی گئی؟ لیکن ہر پریشانی کا جواب میرے نبی مسکرا کے دیتے رہے. ارے یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوگ پریشان کر کر کے تھک جاتے تھے اور اخیر میں بیٹھ کر کے یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ اتنے پریشان کرنے کے باوجود بھی ان کے چہرے پہ کبھی ہم نے رنج و الم نہیں دیکھا. یقیناً یہ اللہ کے نبی و رسول ہیں. خدا نے مصطفیٰ کو بھیجا پاورفل بنا کے، اور آج مصطفیٰ بھیج رہے ہیں میرے خواجہ غریب نواز کو، وہ بھی پاورفل بنا کے بھیج رہے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو نگاہوں میں رکھیں اور خواجہ غریب نواز کی تاریخ کو نگاہوں میں رکھیں، اور ان دونوں تاریخوں کو آپ نگاہوں میں رکھ کر کے دیکھیں کہ میرے خواجہ نے اسی مشن پہ عمل کیا جس پہ ان کے نانا نے عمل کر کے دکھایا تھا. میرے خواجہ غریب نواز نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے ہندوستان آئے. آپ جب ہندوستان پہنچے تو یہاں بھی وہی پریشانیاں، وہی دشواریاں، وہی تکالیف، وہی کٹھنائیاں، وہی مشکلیں یہاں کے لوگوں نے آپ کے سامنے کھڑا کر دی. اللہ اکبر. آپ ذرا اندازہ لگائیے، سوچئے، اس دور کو نگاہوں میں لائیے، غور و فکر کیجئے کہ ایسے ماحول میں آپ آئے تھے جو کفر و شرک کا ماحول تھا. کہیں اللہ کا نام لینے والا دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا. ایسے ماحول میں آئے اور ایک جگہ بیٹھے تو لوگوں نے بیٹھنے کی اجازت بھی نہ دی. پوری تاریخ ہے نا آپ کی نگاہوں میں، واقعہ بتا نہیں رہا ہوں، صرف اشارہ کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا. زمین پہ بیٹھتے ہیں، لوگوں نے بیٹھنا پسند نہیں کیا، بیٹھنے دینا پسند نہیں کیا، اٹھا دیا. آپ زمین سے اٹھ جاتے ہیں. پانی انا ساگر کا پی رہے تھے، لوگوں نے پانی بھی بند کر دی. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچئے، ایک اجنبی جگہ، ایک اجنبی علاقہ، ایک اجنبی ماحول، ایک اجنبی لوگ، اور ایسی جگہ پہ اگر کوئی بے یار و مددگار بظاہر کوئی حامی و مددگار نہیں. خواجہ غریب نواز آئے، بیٹھے تھے، حالانکہ کسی کے محل میں نہیں بیٹھے تھے، کسی کے گھر میں نہیں بیٹھے تھے، چٹیل میدان میں بیٹھے تھے، ایسی جگہ پہ بیٹھے تھے جہاں لوگوں کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے. وہ جگہ پہ لوگوں نے بیٹھنے دینا پسند نہیں کیا، اٹھا دیا. اور کسی کے کنویں سے پانی نہیں پی رہے تھے، کسی کے خریدے ہوئے نل سے پانی نہیں پی رہے تھے، کسی کے گاڑے ہوئے پمپ سے پانی نہیں لے رہے تھے، کسی کے اپنے ذاتی کنویں سے پانی نہیں لے رہے تھے. اس انا ساگر سے آپ پانی پی رہے تھے جس سے سب لوگ پی رہے تھے. غریب و امیر پی رہے تھے، چرند و پرند پی رہے تھے، جانور بھی اس سے فیضیاب ہو رہے تھے، عام لوگ بھی اس سے پانی استعمال کر رہے تھے. وہاں سے میرے خواجہ غریب نواز پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں سے پانی استعمال کے لیے لے رہے ہیں. لوگوں نے وہاں بھی پابندیاں لگائیں. جب پابندیاں حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو میرے خواجہ غریب نواز نے کہا کہ اب تک صبر کیا تھا، اب صبر تو کر ہی رہے ہیں، اب اپنے پاور کو بھی دکھانا پڑے گا، اب اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اب اپنی قابلیت کو دکھانا پڑے گا. مفتی صاحب نے بولا اپنی قابلیت کو دکھانا پڑے گا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ لوگ سر چڑھ جائیں گے، یہ لوگ سینہ سپر ہو جائیں گے، یہ لوگ اب ہمارے اوپر حاوی ہونے لگیں گے. اس لیے خواجہ غریب نواز نے اب تیور بدل دی، انداز بدل دیا، فکر بدل دی. اب تک کے صبر سے کام لے رہے تھے، جب صبر کی انتہا ہو گئی تو میرے خواجہ غریب نواز نے کہا اب ہم تجھے دکھاتے ہیں. تو ہمیں اس شہر میں اکیلا سمجھ رہا ہے، تو ہمیں اس علاقے میں بے یار و مددگار سمجھ رہا ہے، تو ہمیں اپنی طاقت سے ڈرانا چاہ رہا ہے، تو ہمیں اپنی قوت
मोहब्बत से डराना चाह रहा है तो सुन, अब ये नबी का दीवाना खड़ा हो गया, नबी का मस्ताना खड़ा हो गया, एक अल्लाह का बंदा खड़ा हो गया, बज़ाहिर बेआवाज़ मददगार था लेकिन खड़ा हो गया। मुरीद ने कहा हुजूर क्या हुक्म है? आपने फरमाया नमाज का वक्त हो रहा है, पानी ले आओ। कहा हुजूर पानी कैसे लाया जाए? आपको मालूम है ये लोग कितने जालिम और जाहिर हैं, जहां हम बैठे थे वहां से उठा दिया, अब पानी पे भी पाबंदी लगा दी है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आलमे जलाल में इरशाद फरमाते हैं, सुन पानी तुझे लाना नहीं है, जा पानी को बुला के मेरी बारगाह में ले आ। पानी लाना नहीं है, पानी को बुला करके मेरी बारगाह में ले आ। जब गुलाम जाने लगा, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं ये प्याला ले जा। प्याला किसे कहते हैं? छोटे से बर्तन को प्याला कहते हैं। आपने प्याला दी, गुलाम गया। उलमा बयान फरमाते हैं कि शायद वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह थे। गुलाम लिया ख्वाजा गरीब नवाज के हुक्म पर प्याला और चला है अना सागर की तरफ। जैसे ही चला, दुश्मनों ने तीरों कमान निकाल ली। कहा पानी नहीं लेने देंगे। आपने कहा पानी लेने नहीं आया हूं, पानी को बुलाने आया। मचल गए। अरे लोग जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज का खाते हैं। तो उनके नाम पे बुलंद आवाज से कहा हम पानी को बुलाने आए हैं। सिपाहियों ने एक दूसरे का मुंह देखना शुरू किया, अरे पानी को बुलाएं, ये बुलाने आया। अब तक तो ये देखा गया है कि इंसान इंसान को बुलाता है, जीरूह को बुलाता है, जीरूह गैर जीरूह को नहीं बुलाता। इंसान हैवाने नातिक है, बोलने वाले को इंसान बुलाता है, लेकिन इंसान पानी को बुलाने आया है। इंसान यानी जानदार बेजान को बुलाने आया है। ये तो पहली बार हम देख रहे हैं, ये तो पहली बार हम देख रहे हैं। लोगों ने कहा क्या कह रहे हो, बुलाने आए हो? कहा हाँ बुलाने आया। लोगों ने कहा ठीक है बुलाओ। ख्वाजा गरीब नवाज के उस दीवाने ने उस प्याला को लिया और कहा ए अना सागर, चल तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया। जोर से चल तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। उलमा बयान फरमाते हैं कि सिर्फ अना सागर नहीं, पूरे अजमेर में जितना पानी था, कुएं में तालाब में, सब सिमट के उस प्याला में आ गया। सब सिमट के मेरे ख्वाजा के प्याला में आ गया। और प्याला में यूं ही बैठा नहीं होगा, मौजे मारने लगा, खुशी से झूमने लगा होगा कि दरे ख्वाजा से बुलावा आ गया, दरे ख्वाजा से बुलावा आ गया है, बारगाहे ख्वाजा में हाजिर होना है। पूरा पानी छोटे से प्याला में सिमो गया।